السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر میرے چینل میں نئے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو مجھے سبسکرائب کیجیے، اور میری جو ہے وہ باتیں آپ کو اچھی لگے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج میں ویسے میں بات کرتی ہوں ریگولر کی دنیا کی حقیقت، تو آج بھی اسی پر مبنی ہے بات، لیکن یہ ہے کہ آج تھوڑی سی الگ ہے۔ جیسے کہانیاں ہوتی ہیں، ہم نا بچپن میں جیسے کہانیاں سنتے تھے، تو ہم نے بھی بچپن میں ایک کہانی سنی، اس وقت سمجھ نہیں آتا ہے، اس وقت یہ کہانی لگتی ہے، لیکن ابھی زندگی میں جب ریگولر زندگی میں آئے تو پتہ چلا کہ وہ کہانیاں ایک حقیقت پر مبنی تھی، وہ ایک میسج ہوتا ہے اس کہانی کے اندر جو ابھی آ کے ہم کو سمجھ آیا ہے جب بڑے ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مل بانٹ کے کھانا چاہیے، اور مل بانٹ کے کھانے سے جو ہے وہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں بھی اس کہانی کے اندر وہ میسج ملتا ہے۔ تو کہانی کو یوں سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک چڑیا تھی اور ایک کوا تھا، تو دونوں کی آپس میں دوستی تھی، دونوں میں دوستی تھی، تو دونوں اکٹھے جو جاتے تھے نا دانے چگنے کے لیے، تو دونوں اکٹھے گھر سے نکلے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے۔ تو دونوں کو کیا ہوا کہ رزق ملا، لیکن چڑیا کو جو ہے وہ گندم کا دانہ ملا اور کوے کو جو ہے وہ باجرے کا دانہ ملا، تو لہٰذا چڑیا کا دانہ جو تھا وہ بڑا تھا۔ تو کوے ہم نے سنا ہے نا کہ کوا بہت چلاک ہے، ہوشیار ہے، تو کوے نے اپنی چلاکی وہاں پہ ظاہر کی، اور کوے نے چڑیا کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ان دونوں کو ملاتے ہیں، ان دونوں دانوں کو ملا کے پھر اس کو ہاف ہاف کر لیں گے، اور آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لوں گا، اور دونوں کھا لیں گے۔ تو چڑیا معصوم تھی، بھولی تھی، چڑیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، دونوں دانوں کو مکس کیا، جب مکس کر کے وہ ایک دانہ بڑا بن گیا، تو جو بڑا بنا تو کوے نے جھپٹ کے اس کو لیا اور وہ اونچے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کوے کی اڑان تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اتنا اونچا درخت تھا کہ چڑیا وہاں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو چڑیا نے کوشش کی، بہرحال چڑیا نہیں پہنچ پائی وہاں تک۔ تو پھر نہ چڑیا بیٹھی سوچ رہی تھی، چڑیا سوچتے سوچتے چڑیا کہتی کہ اب کیا کروں اس کا نا، تو پھر وہ درخت کے پاس گئی۔ جیسے کہ یہ کہانی ہے، حقیقت مطلب اس کے جو برعکس ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اور کچھ نکلا، لیکن کہانی ہے تو آپ اس کو کہانی کی طرح ہی انجوائے کریں۔ کہ پھر وہ درخت کے پاس گئی اور درخت کو کہتی ہے کہ درخت تیرے اوپر کوا بیٹھا ہے اور اس نے جو منہ میں دانہ لیا ہوا ہے وہ میرا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ اتنے زور سے اس کو جھٹکا دو تاکہ یہ نیچے گر جائے۔ تو وہ کہتا ہے، درخت اس سے چڑیا کو کہتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس نے میرا کیا نقصان، کوے نے میرا کیا نقصان کیا ہے جو میں اس کو جھٹکا دوں اور وہ نیچے گر جائے، جا تو پاگل کہیں کی۔ تو وہ بیچاری واپس آ گئی، واپس آ کے اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، تو وہ پھر گئی اس کے پاس، جو لوہار ہوتے ہیں جو درخت کاٹتے ہیں ان کے پاس گئی، اس کو بولتی ہے کہ بھائی اس درخت کو کاٹ دو، اس نے نا میری بات نہیں مانی کہ اس کے اوپر کوا بیٹھا ہے اور اس نے میرا رزق لیا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کاٹ۔ وہ کہتا ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس نے میرا کیا نقصان کیا ہے جو میں اس کو کاٹ دوں۔ وہ کہتی ہے اچھا اب کیا کروں۔ پھر وہ سوچتے سوچتے وہ گئی ہے، وہ جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ ایک سلطنت ہوتی ہے، اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے وزیروں کو یا اپنے جو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جو حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو اور کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ بادشاہ کے پاس چلی گئی، بادشاہ کو کہتی ہے کہ بادشاہ ایسے ایسے بات ہے، تو میں نے اس کو آدمی کو کہا ہے کہ آپ درخت کو کاٹ دو، تو اس نے کہا ہے کہ میں نہیں کاٹتا، ٹھیک ہے، اس نے میرا کیا قصور کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بادشاہ کو کہتی ہے کہ اس کو آپ ماریں، سزا دیں اس کو۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس کو کیوں ماروں، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ وہ جو ہے پریشان ہو گئی، پھر سوچنے لگی، پھر سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ اب کیا کروں۔ تو وہ راجا کی جو رانی تھی، جو بیوی تھی اس کے پاس گئی، اور راجا جو تھا وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی ناراضگی جو تھی وہ اس کے لیے گوارا نہیں تھی۔ تو وہ رانی کو کہتی ہے کہ رانی تو نا اپنے راجا کے ساتھ لڑائی کر لے، لڑ لے، تاکہ وہ تو لڑے گی، ناراض ہوگی تو راجا میرا کام کر دے گا۔
تو رانی آگے سے کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں جو میں اپنے راجا سے لڑوں گی تیرے لیے. وہ نا پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب ان کو کیا کروں، اس کو غصہ چڑھ رہا تھا. تو اب کیا کروں، یہ نا یہ پریکٹیکل ہوتا ہے نا ایسا، جب کوئی بات مان رہی ہو نہیں رہا تو بندے کو غصہ چڑھتا ہے. تو وہ اسی طرح کا تھا، اسے غصہ چڑھ گیا. اس نے جا کے اس کو راستے میں جا کے ایک سانپ ملا، اور سانپ سے اس نے کہا کہ سانپ تو جا کے نا رانی کو ڈس لے. تو سانپ کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، ایویں بے وقوف ہوں جو جا کے میں رانی کو کاٹ لوں. اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب سانپ نے بھی میری بات نہیں مانی. وہ جا رہی تھی تو ایک گاڑی اس کے پاس سے گزری. اس گاڑی کو روک کے گاڑی کو کہتی ہے کہ گاڑی تو نا سانپ کے اوپر چڑھ کے نا سانپ کو کچل دے، کہ سانپ نے میری بات نہیں مانی. تو اس نے کہا، گاڑی نے کہا کہ اس نے میرا کیا قصور کیا ہے جو میں اس کو کچل دوں. پھر آگے جاتی ہے تو آگ کے پاس، آگ جل رہی ہوتی ہے، آگ کو کہتی ہے کہ تو گاڑی کو نا جلا دے. تو آگ کہتی ہے کہ میرا گاڑی نے کیا نقصان کیا ہے جو میں جلا دوں اس کو. پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. پھر وہ پانی کے پاس جاتی ہے، پانی کو کہتی ہے کہ پانی تو نہ جا کے آگ کو بجھا دے. پانی کہتا ہے کہ میرا کیا نقصان ہوا ہے جو میں آگ کو بجھا دوں. پھر جاتی ہے کہ اب پانی ختم کیسے ہو، یہ ختم کیسے ہو، پانی تو ختم نہیں ہوتا، ختم کیسے ہو. وہ اس کو حل نظر نہیں آ رہا. تو وہ ایک ہاتھی تھا، اس کے پاس چلے گی. ہاتھی کہتی ہے کیونکہ ہاتھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ شاید پانی زیادہ پیتے ہیں. تو وہ ہاتھی کے پاس گئی اور ہاتھی کہتی ہے کہ ہاتھی تو جا کے نا پانی سارا ختم کر دے، پانی پی لے. تو اب ہاتھی کہتا ہے کہ اس نے میرا کیا نقصان کیا ہے جو میں پانی پی لوں. اب آگے جا کے نا اس نے رسیوں سے بات کی. رسیوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ ہاتھی کو باندھ دو کیونکہ اس نے میری بات نہیں. تو رسی کہتے ہیں کہ ہاتھی نے ہمارا کیا قصور کیا ہے جو ہم ہاتھی کو باندھ دیں. اب رسی جو ہے وہ جو چوہے ہوتے ہیں، چوہیوں کے پاس گئی کہ آپ جا کے رسیوں کو کاٹ دو کیونکہ انہوں نے بھی میری بات نہیں مانی. اب چوہے کہتے ہیں کہ رسی نے ہمارا کیا قصور کیا ہے جو ہم اس کو کاٹ دیں. تو پھر گئی آگے بلی کے پاس گئی اور بلی کو کہتی ہے کہ آپ چوہیوں کو کھا لو کیونکہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو جو بلی تھی وہ جب کھانے کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر سب لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں، مطلب اس چکروں میں ہوتے ہیں کہ کچھ آئے ہم کھا لیں. تو وہ جب اس کے پاس گئی تو بلی کے پاس گئی کہ آپ چوہیوں کو کھا لو. بلی نے کہا ابھی میں ان کو کھاتی ہوں چوہیوں کو. چوہے ڈر گئے. چوہے نے کہا نہیں ہم کو نہیں کھانا، ہم ابھی رسی کاٹتے ہیں. رسی نے کہا نہیں مجھے نہیں کاٹنا، میں ابھی جو ہے ہاتھی کو باندھتی ہوں. آگے ہاتھی نے سنا، ہاتھی کہتی ہے نہیں مجھے باندھنا نہیں، میں ابھی جا کے جو ہے پانی پیتی ہوں. پانی نے کہا نہیں مجھے نہیں پینا، میں ابھی جا کے آگ کو جلاتا ہوں. آگ نے کہا نہیں مجھے نہیں جلانا، میں ابھی جا کے جو ہے وہ گاڑی جلاتا ہوں. گاڑی نے کہا کہ مجھے نہیں جلانا، میں ابھی جا کے سانپ کو کچلتا ہوں. اور سانپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کچلنا، میں ابھی جا کے رانی کو ڈستا ہوں. پھر رانی نے سنا، رانی نے کہا نہیں تم مجھے ڈسنا نہیں، میں ابھی جا کے راجا سے لڑائی کرتی ہوں. تو آگے راجا نے جب سنا، راجا نے کہا نہیں تم مجھ سے لڑائی مت کرنا، میں ابھی اس جو لوہار تھا جو درخت کاٹنے والا تھا ابھی اس کو بلا کے مارتا ہوں. جب اس کو بلایا گیا، اس کو بتایا گیا، لوہار نے کہا نہیں مجھے نہ مارے، میں ابھی جا کے اس درخت کو کاٹتا ہوں. تو جب درخت نے سنا کہ میں کٹنے والا ہوں تو درخت نے کہا نہیں مجھے نہ کاٹو، میں ابھی اس پرندے کو، اس کوے کو اڑاتا ہوں. تو اس درخت نے ایک ہی جھٹکا لیا اور وہ جو کوا تھا اس کے منہ سے وہ جو دانہ تھا وہ نیچے گر گیا. اور جب نیچے گرا تو وہ دانہ اس چڑیا کے پاس آ گیا. تو وہ چڑیا کو پورا مل گیا. تو اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں اس کہانی کا، میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ اگر آپ کو اس کہانی کا سبق آموز جو ہے میں نے جو کہانی سنائی ہے اس کا اگر پتہ ہے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہے تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. میں یہ آپ سے سننا چاہتی ہوں. تو لہٰذا آج یہ مزے کی انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اچھی لگی ہو تو بہت ساری دعائیں میرے لیے کیجیے گا. آج ایک ڈیفرنٹ چیز آپ کے لیے لے کے آئی تھی اور مجھے